ہاں زکوٰۃ جو ہے نا، زکوٰۃ تو اب کیا ہو رہا ہے، زکوٰۃ سے جہازوں کے ٹکٹ بھی آ رہے ہیں، زکوٰۃ سے جناب پھر تو میرے لیے بڑے مزے ہیں، میں آج اعلان کرتا ہوں زکوٰۃ چاہیے مجھے، میں نے بچوں کے ساتھ امریکہ جانا ہے بھائی، اور وہاں جا کے میں کیا گولے گنڈے کھاؤں گا، تبلیغ ہی کروں گا نا میں، لے آؤ بھائی زکوٰۃ سارے لے آؤ شاباش. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے غریب لوگ اللہ کی مخلوق ہیں، تو اللہ نے ان غریبوں کا پیٹ بھرنے کا جو سیٹ اپ بنایا ہے وہ یہ بنایا کہ یہ مالدار جن کو میں نے زیادہ دیا یہ میرے حکم پہ کس کو کھلائیں گے، غریبوں کو. تبھی تمام فقہا کیا لکھتے ہیں، زبردست بات فرماتے ہیں، جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نا غریب کو، تو غریب کو دے نہیں رہے ہوتے، ہم کس کو دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں. تو غریب اللہ کا وکیل بن کے قبضہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا نمائندہ بن کے کہ عزت کے ساتھ جتنا اللہ دین کا کام لے لے، نہیں تو بند کرو اس سیٹ اپ کو، کوئی نہیں، اللہ تم سے نہیں پوچھے گا، آپ کہہ دینا میں نے کام شروع کیا تھا لوگوں نے نہیں کروایا کام. تو یہ چیزیں دینداروں میں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. تو جو بھی داڑھیوں والے لوگ ہیں، خدا کے لیے آپ اپنے بارے میں لوگوں کو یہ مایوس کر دو، بتا دو میں لالچی نہیں ہوں، اپنے عمل سے بتا دو کیا میں لالچی نہیں. اور اگر سخاوت پہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہو تو خود اس سے زیادہ سخی بن کے دکھاؤ، خود زیادہ صدقات و خیرات کرو. سب سے پہلے یہاں جب سولر کے لیے انتظام ہوا تو وہ ایک صاحب نے پہلے 1 لاکھ روپے کا اعلان کر دیا تھا، ورنہ میرا ارادہ تھا سب سے پہلے اعلان کون کرے، میں کروں. یہ جو سولر پلیٹیں لگی ہیں نا اس میں 1 لاکھ میں نے اپنے ذاتی لگائے، کیونکہ مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے، میں بھی چاہتا ہوں میرے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اب مذہبی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو ثواب کی بہت شدید ترین ضرورت ہے، مجھے صرف جے ڈاٹ کی ضرورت ہے. میں شو میں نہیں کہہ رہا، میں تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، میں ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں. تو آپ میں بھی بہت سے ماشاءاللہ یہاں ٹوپیوں والے بیٹھے ہیں، داڑھیوں والے بیٹھے ہیں، بھائی اپنے عمل سے یہ ثابت کرو کہ ہمیں دین کی ضرورت آپ سے زیادہ ہے اور ہم عمل کر کے دکھائیں گے. خدمت کو دیکھ لو، اکثر دیندار ماں باپ کی خدمت میں پیچھے ہوتے ہیں، یہ گھروں میں نے دیکھا ہے. وہ جو بغیر داڑھی والا جو لبرل ہے وہ خوب خدمتیں کر رہا ہوگا اور یہ صرف نصیحتوں پہ چلا رہا ہوگا، بہن کو پردہ نہیں کرتی ہے، اور یہ بھائی تو داڑھی نہیں رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، بے شرم آدمی ہے، اماں تم جو ہے یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی، ابا تم یہ نہیں کرتے. بھائی صاحب آپ کو جو شریعت کہتی ہے پہلے آپ تو وہ پورا کر لو. آپ کو شریعت کہہ رہی ہے تمہاری بہن ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، اس کے تم نے زندگی بھر کی ذمہ داری کس کی ہے، تمہاری ہے. یہ تمہارا باپ ہے، یہ تمہاری ماں ہے، ان کو نہیں کام کرنے دینا، ان کے کام سارے تم نے کرنے ہیں. وہ دیکھیں گے کہ بھائی یہ صرف دوسروں کے لیے نصیحت نہیں ہے، یہ باقاعدہ اپنے اوپر پہلے اپلائی کر رہا ہے. جتنے پیغمبر ہیں نا ان سب نے کیا دعوتیں دی ہیں، ما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، دیکھو میں تمہیں جن باتوں کی نصیحت کر رہا ہوں میں کبھی اس کی مخالفت نہیں کروں گا. آپ ماں باپ کی بڑھ چڑھ کے زیادہ خدمت کرو. ہمارے ایک دوست تھے، مسالہ چڑھ گیا ماشاءاللہ دیندار بن گئے، اب گھر میں جا کے کبھی ابا کو سمجھا رہے ہیں، کبھی اماں کو سمجھا رہے ہیں، کبھی کسی کو سمجھا رہے ہیں، کبھی کسی کو سمجھا رہے ہیں. تو وہ رزلٹ کیا نکلا، انہوں نے کہا یار ایک بچہ دیندار ہے وہ گھر میں ٹینشن بنا ہوا ہے، باقی سارے آرام سے عزت دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، یہ نصیحت کے علاوہ اس کا کوئی پروگرام ہے ہی نہیں. بھائی آپ حکومت وہاں نافذ کرو جو جہاں سربراہ آپ ہو، اپنا جب گھر ہوگا اپنی بیوی اپنے بچے ہوں گے وہاں آپ جیسے چاہو حکومت نافذ کرو. اپنے ماں باپ کے سامنے تو آپ بھائی چھوٹے بن کے رہو، کیوں زبان چلاتے ہو ان کے سامنے، وہ نصیحتیں کیوں کرتے؟ کیونکہ دیندار آدمی کو حق اور باطل کا پتہ چل جاتا ہے نا، تو چپ رہنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو یہ اپنے پروگرام صحیح اور غلط کے پیش کرتا رہتا ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ جو ہے کیا نام ہے. تو اب آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ٹک ٹاکر ہے، کوئی خاتون بے پردہ ہے، آپ چپ کر کے بیٹھے رہو، آپ سے پوچھ کے وہ بے پردہ نہیں بنی، جا کے فتوے لگاتے رہیں گے یہ کہاں جائے گی، جہنم میں جائے گی. وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ بھائی ان کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، کبھی بھی آ کے ٹکر ماریں گے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اچھا سلوک کرو، آپ محبت سے پیش آؤ، آپ کے اخلاق محبت سے متاثر ہو کے آ گئے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو آپ کوئی تھانے کے ایس ایچ او نہیں ہو. تو لالچ کو اپنے اندر سے ختم کرو. دوسرے کی طرف سے دین کے لیے بھی جب کچھ پیسے مانگتے ہو نا کسی سے تو استغنا کے ساتھ، بھائی آپ کی ضرورت ہے یہ ہماری ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہمارے دینی حلقوں میں یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، لوگوں میں بہت امیج خراب ہوتا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ لالچی ہوتے ہیں. میرے ساتھ کیا ہوا ہے کینیڈا میں، ہر بیان پہ پیسے لگے ہوئے تھے، ٹکٹ بٹ رہے تھے، تقریریں کر کر کے تھک گیا، بھائی میرے فری میں بیان ہے، بھائی میرے فری میں بیان ہے، بھائی میرے فری میں بیان ہے. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. پیسے آتے ہیں، کتنے اسکالر کروڑ پتی بن چکے ہیں، بنے حلال پیسوں سے بنے، ہمیں ان پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن استغنا کے ساتھ. اور استغنا جب تک پیدا نہیں ہوتا جب تک آپ دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھو. السلام علیکم. اچھا یہ سوال جواب سے پہلے آج کے بیان جو میں نے کیا نا اس کو 5 منٹ میں تھوڑا سا اس کا جو خلاصہ ہے، جو مقصد تھا میرا بتانے کا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. دیکھو اللہ تعالیٰ کو نا استغنا بہت پسند ہے. خودداری کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، خوددار لوگ اپنی ضرورت دوسروں کو نہیں بتاتے، جو اللہ نے دیا اسی پہ اعتماد کرتے ہیں، اسی پہ گزارا چلاتے ہیں. خودداری اللہ کو بہت پسند ہے. تھوڑا ہو اس پہ انسان گزارا کر لے. اور یہ خودداری جب تک نہیں آتی جب تک کہ کم پہ گزارا کرنے کی عادت نہ پڑے، کم پہ گزارا کرنے کی عادت نہ پڑے. تو جتنا اللہ نے دیا ہے نا اس کو بہت سمجھو. کبھی بھی یہ نہ کہو اللہ نے کم دیا ہے، ہمیشہ یہ سمجھو جتنا دیا ہے میری ضرورت اتنی نہیں تھی. جیسے میں نے بتایا نا ابھی، وہ تو خیر مذاق تھا کہ میری ضرورت تو ایک جے ڈاٹ بھی نہیں تھی، اللہ نے کتنے جے ڈاٹ دے دیے، ڈبل جے ڈبل ڈاٹ دے دیے. تو یہ تو خیر ایک مذاق کر رہا ہوں میں. ہر شخص کو اللہ نے اس کی ضرورتوں سے کئی گنا زیادہ دیا ہے. ہم ہمیشہ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں دوسروں سے، تو پھر ہم دائیں بائیں سے کسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں سے بھی آ جائے، وہاں سے بھی آ جائے، وہاں سے بھی آ جائے. تو وائٹ کالر پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں، وائٹ کالر. بھائی کوئی آپ کے دامن پہ داغ نہیں ہونا چاہیے بھیک کا، لالچ کا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گزر رہے ہو لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہوں کہ یار یہ بندہ لالچی ہے، یار یہ بندہ جو ہے پیسے لے کے کھا جاتا ہے. آج ایک صاحب آئے کہ میرے اوپر اتنا قرضہ چڑھ چکا ہے، کوئی مدد کریں. میں نے کہا بھائی قرضہ کیوں چڑھایا آپ نے اپنے اوپر اتنا؟ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ہم پہ اتنا قرضہ چڑھ گیا. چڑھایا کیوں آپ نے، کیا ہو گیا تھا؟
کہہ رہے ہیں اصل میں وہ پتہ نہیں کیا تھا، فلانا تھا، ڈمکانا تھا. کیوں تھا بھائی؟ آپ نے کیوں لوگوں سے پیسے لیے؟ بھوک سے مر رہے ہو تو ایک سمجھ میں آتا ہے، کوئی خدا نخواستہ کوئی کینسر ہو گیا تو گورنمنٹ میں علاج کراؤ، گورنمنٹ کے کینسر ہاسپٹل میں علاج فری ہوتے ہیں. تو پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یار جو ہے کہ بھائی جینین مسئلہ ہے، ورنہ نارملی لوگوں کے مسئلے نہیں ہوتے ہیں، انہوں نے بنائے بھی ہوتے ہیں مسئلے. 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے. اور یہ جو ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں نا پھل کھانا ضروری ہے اور وہ یہ جو بادام پستے کھانا ضروری ہے اور دیسی گھی کھانا ضروری ہے، یہ سب مالداروں کے چوچلے ہیں. کھانا اچھی بات ہے، کھائیں، لیکن پیسہ ہو. نہیں ہے تو کچھ بھی ضروری نہیں، کچھ بھی ضروری نہیں. بہت اچھا ہے، میں تو جو کہتا ہوں نا اچھا کھاؤ، اس لیے کہتا ہوں کہ پیسہ ہے پھر بھی نہیں کھا رہے ہوتے، یہ پھر ناشکری ہے. لیکن پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کھاؤ. سوکھی روٹی بھی کعبے میں ڈبو کے کھاؤ گے، اتنے پاورفل ہوگے. میڈیکل سائنس آخر نہیں ہے، خوب سمجھ لو. بہت ساری چیزیں قدرت ایسی چلا رہی ہوتی ہے، آدمی کی عقل حیران ہوتی ہے. اب ڈاکٹر سارے متفق ہیں میٹھا کم کھاؤ، لیکن ہم نے دیکھے ہیں 100 سال والے بھی میٹھے کھا کے. حالانکہ تحقیق تو ڈاکٹر ہی کی صحیح ہے، لیکن اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہوتا ہے. بھائی اتنے لوگ ہیں وہ کھاتے ہی مٹھائی ہیں، 100 سال جیتے کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو. تو جب اللہ نے پیسہ نہیں دیا تو پھر یہ نہ دیکھو یار میرے لیے تو یہ بھی ضروری ہے، میرے لیے تو یہ بھی ضروری ہے. نہ آپ کے لیے صرف وہ ضروری ہے جس کی آپ کی جیب آپ کو اجازت دیتی ہے. جس کی آپ کی جیب آپ کو اجازت نہیں دیتی وہ آپ کے لیے ضروری ہے ہی نہیں. میں نے اپنے بارے میں وصیت کی ہوئی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو میں نے وصیت کی ہوئی ہے جو آغا خان مجھے لے کے جائے گا تو خرچہ خود اٹھائے گا پھر وہ سارا علاج کا. مجھے گورنمنٹ کے سیدھے سادھے جنرل کسی ہاسپٹل میں لے جانا. میں اپنے ٹیسٹ جب بھی کوئی ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے نا ٹیسٹ، وہ میں آغا خان لیب سے ہی کراتا ہوں، کیونکہ میری جیب اجازت دے رہی ہوتی ہے. آغا خان لیب سے کراتا ہوں. جیسے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں 40 سال کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں ہر شخص کو سال میں ایک دفعہ کرا لینے چاہیے. جیسے لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ ہے، آپ کی کولیسٹرول ہسٹری سامنے آ جاتی ہے. شوگر کا ٹیسٹ ہے، پتہ چل جاتا ہے شوگر کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. یہ 2-4 ٹیسٹ ایسے ہیں کہ ان پہ اتنا خرچہ نہیں ہوتا، لیکن شروع میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ بیماری کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. لیکن پھر بھی سال میں ایک دفعہ کیا کرنا چاہیے؟ کرا لینا چاہیے. اور خاندانی رپورٹ سے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے خوش فہمی میں. بہت سے رپورٹیں کی خاندانی، بہت سے لوگوں کی خاندانی رپورٹیں ہوتی ہیں، اور بیٹھے بیٹھے مائیکل جیکسن کی جیسی رپورٹ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. رات کو سویا صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھا پھر وہ. لیکن ہم اسباب کے مکلف ہیں تو میں ٹیسٹ کرا لیتا ہوں. آپ لوگوں کو بھی مشورہ دے رہا ہوں کہ جو 40 سال سے اوپر کے ہو گئے ہیں وہ اپنا شوگر ٹیسٹ کروائیں، اور موٹے بیسک ٹیسٹ بی پی وغیرہ چیک کرتے رہا کریں، کیونکہ اس وقت بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں آج کل. تو اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا پرہیز کرنا ہے. تو میرا کوئی میٹھے سے پرہیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں میٹھا کم کھاتا ہوں اور وغیرہ وغیرہ. لیکن میں نے وصیت کی ہوئی ہے. اچھا آغا خان سے اس لیے کہ بھائی جب پیسے ہیں اللہ نے دیے ہیں تو ایسی لیب سے ٹیسٹ کرواؤ جو خاندانی ہو، یقینی 100% پتا ہو کہ بھائی یہ خاندانی رپورٹ ہے. لیکن اتنا میں مالدار نہیں ہوں کہ کوئی بیماری ہو آغا خان میں علاج برداشت کر لوں. وہ بہت زیادہ، پھر تو وہ ٹھک 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 کیا چل رہے ہوتے ہیں وہاں. تو ایسے جس کے پاس درختوں پہ نوٹ لگے ہوں وہ تو افورڈ کر سکتا ہے. تو پیسہ اللہ نے ہمیں دیا ہے الحمدللہ، سب گھروں کو چلا رہے ہیں. لیکن بھائی اس لیے تھوڑی دیا کہ بیماریوں پہ ہم آغا خان میں جو کروڑ پتی لوگ ہیں وہ علاج کرائیں آغا خان میں. اب ہوتا یہ ہے کہ مشہور شخصیات کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، خدا نہ خواستہ کوئی حملہ ہو گیا، اٹھا کے فوراً آغا خان میں لے کے چلے جاتے ہیں. تو آپ جو بھی مجھے لے کے جائے گا تو میرا یہ کلپ چلا دینا، اس کو پکڑ کے وہاں بٹھانا. اب خرچہ تیرا باپ کرے گا، جتنا بل بنے گا وہ کون دے گا؟ وہ تیرا باپ دے گا. بھائی جائیدادیں بک جاتی ہیں، دیوالیاں نکل جاتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے علاج اتنا مہنگا ہے، جو اسٹینڈرڈ کے ہاسپٹل ہیں اتنا مہنگا علاج ہے. تو اس لیے میں نے تو وصیت کی ہوئی ہے بھائی، میں بیمار اللہ نہ کرے کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہو گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں لے کے گھسیڑ دوں مجھے وہاں جا کے. جب میں ہوش میں آؤں گا، جب میں دیکھوں گا کہ کتنا خرچہ آ رہا ہے، تو پھر میں خود فیصلہ کروں گا کہ مجھے آغا خان لے جاؤ کہ نہیں لے کے جاؤ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ یہ سب چیزیں لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. پیسوں کے معاملات میں لوگ کلیئر نہیں ہوتے. تو آپ دوسرے کے مشورے پہ نہیں، آپ دوسروں کو ایسے مشورے نہ دیں کہ جس میں اس کا اتنا پیسہ خرچ ہو جائے. تو مشورہ دینا تو پھر پیسہ بھی خود ہی خرچ کر لو، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ جیسی کوئی اللہ نہ کرے انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کچھ ہوتا ہے سیدھا یہ گورنمنٹ کا ہسپتال ہے. میں نے بتایا تھا نا ایک واقعہ، میرا بچہ اوپر سے گرا، سر میں چوٹ آئی تو الٹیاں لگ گئیں. ڈاکٹر نے فوراً کہا اس کا دماغ کا اسکین کرتے ہیں، سی ٹی اسکین کرو دماغ کا. تو مجھے اس وقت ہسپتالوں کا تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. میں نے دوست سے کہا بچے کا سی ٹی اسکین کرا ہوں، کم وقت آغا خان لے کے جانے لگا مجھے. تو میں نے کہا بھائی کوئی سستا ہاسپٹل لے کے جاؤ. نہیں آغا خان میں 1 نمبر ہوتا ہے، آغا خان میں 1 نمبر ہوتا ہے. اب میں بھکاری بن کے یہ تو نہیں کہوں گا کہ یار میں افورڈ نہیں کر سکتا، یہ بھی میں نہیں کہوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے اگر ہو سکتا ہے وہ کہتے چلو پیسے میں دے دوں گا، یہ بھی مجھے نہیں اچھا لگ رہا. میں کیوں کسی سے بھیک مانگوں بھائی؟ میں اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤں نا. تو کیوں پیسے دے دے گا بھائی میرے؟ اور اگر تو نے دینے ہیں تو پھر یہ میرے کہنے سے نہ بتاؤ، آپ خود سے پھوٹو منہ سے کہ آغا خان جائے گا اور خرچہ میں کروں گا اس کا. وہ خود بولے تو میں تو نہیں بولوں گا. یہ تو ذلت کی بات ہے میرے لیے، تو موت کی بات ہے کہ میں اپنے منہ سے کسی کو بولوں کہ بھائی میں اتنا پیسے نہیں برداشت کر سکتا کہ آغا خان. تو وہ کہیں گے پھر مولوی صاحب ہیں بیچارے، اب تو ہمیں دینے پڑیں گے. بھائی ہم کیا بھکاری ہیں یار جو تم سے پیسے لے؟ اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ. تو وہ بچے کو لے کے جانے آغا خان. میں نے کہا آغا خان نہیں بھائی، وہ گورنمنٹ کا ہے نا، ادھر سول ہاسپٹل ہے. میں نے کہا نہیں. کہہ رہے نہیں صاحب گورنمنٹ کا نہیں. آغا خان میرے دل میں ہے کہ مروائے گا. اس کی الٹیاں رک جائیں گی، میری الٹیاں شروع ہو جائیں گی. اس کی تو رک جائیں گی. اب میں بول بھی نہیں رہا کہ بھائی، کیونکہ میں اگر بولوں گا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تو آگے سے جواب کیا آئے گا؟ مفتی صاحب ہم چندہ کر لیں گے، ہم پیسے دے دیں گے. نہیں بھائی، ہم نے بچے اپنے خرچے پہ پیدا کیے ہیں، چندوں پہ ہم نے بچوں کو نہیں پالنا.
بہت بری حرکت ہے. میں آپ کو واقعات شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا, آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے. اپنی حاجت کبھی کسی کے سامنے نہ صراحتاً رکھو نہ اشارتاً رکھو. بعض لوگ منہ سے نہیں بول رہے ہوتے, اشارے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیب سے کچھ نکل جائے. ایک دم بولیں گے نہیں یار میں کہاں, میں غریب میں کہاں خان کا علاج کر سکتا ہوں. تو کہہ کہ چلو میں دے دیتا ہوں. نہیں آپ اوپر سے نا نہیں دیکھیں بس اب غربت ہے, برداشت کرنا پڑے گا, بس لمبی سانس لیں گے, بس قدرت کو ہمارے ساتھ یہی منظور ہے. مولویوں کی کہاں بیچاروں کی آمدن. تو یہ جو کر رہا ہے نا یہ بھی بھکاری ہی ہے. ہماری حضرت نے ایک بات سکھائی ہے, سر اٹھا کے جیو, جیب میں تھیلا بھی نہ ہو, بولو ہم ہی بادشاہ ہیں. ٹھیک ہے نا, کیا ہے, ہم بادشاہ ہیں. اس لیے میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی اب سول ہاسپٹل قریب ہے, ادھر لے کے جائے اس کو یار. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا بھائی یہ قریب پڑے گا, یہ گورنمنٹ کا میرے جاننے والا ہے, وہاں پہ میرا جاننے والا ہے. جھوٹ بولا میں نے. تو اس لیے کہ جھوٹ اس لیے بھی نہیں ہے کہ تعویل ہے کہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں جاننے والا تو ہوتا ہی ہے. تو ہم لے گئے اس کو, وہی 50 روپے میں کام ہو گیا جو وہاں پتہ نہیں لاکھ روپے میں یا 50,000 میں ہوتا. 50 روپے کی پرچی بنی, اسٹوڈیو والے کو بالکل فٹ فاٹ ہے. الٹیاں پھر بھی نہیں رک رہی تھی اس کی. میں نے کہا فٹ فاٹ ہو گئی بھی کم وقت الٹیاں کر رہا ہے. خیر وہ گریوینیٹ وغیرہ دیا تو صحیح ہو گیا. تو کبھی بھی اپنی حاجت لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرو. ایک صاحب نے کہا کہ میرا علاج کا خرچہ اتنا ہے, یہ ہے فلانا, اتنا خرچہ آ رہا ہے. میں نے کہا آپ گورنمنٹ ہسپتال میں, ان کو پتا تھا لوگ مجھے زکات دیتے ہیں غریبوں پہ خرچ کرنے کے لیے, تو کہتے ہیں کہ یار میرا یہ مسئلہ ہے وہ ہاسپٹل میں. پوری بات ایسے نہیں کر رہا کہ کسی کی بے عزتی نہ ہو نا. تو میں نے کہا جب آپ مجھ سے کیوں پیسے مانگ رہے ہو, کہہ رہے ہیں یار آپ کو دیے ہیں بعض لوگوں نے, مجھے پتا ہے تو میری یہ ضرورت ہے, اور پوری وہ رپورٹ بھیج دی نا. وہ واقعی جینین کیس تھا, ان کو ضرورت تھی. میں نے کہا ضرورت کا حل یہ کہ آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج کراؤ, فری پکڑ کا ہو جائے گا. کہتے نہیں آپ کو پتہ ہے علاج کا معیار اچھا نہیں ہے گورنمنٹ میں. میں نے کہا اگر جب جیب میں پیسے نہیں ہو نا تو معیار وہ چاہیے جو ڈیفینس اور کلفٹن کے لوگوں کا ہوتا ہے. رہتے تم پٹیل پاڑا میں ہو, تو جب ہر چیز میں معیار گرا ہوا ہے تو علاج میں بھی معیار گرا لو. میں نے کہا اتنے راکٹ سائنس کی اس میں ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا میں ہوتا نا اگر, اور میرے مالی حالات ایسے ہوتے, میں بھی اسی ہسپتال میں علاج کراتا جس کا آپ کو بول رہا ہوں. ایسے معیار کو دیکھتے جاؤ تو پھر خان سے آگے پھر امریکہ ہے, پھر تو آپ کو کینیڈا جانا چاہیے. ذرا گھوڑا نکل گیا نا, آپ سیدھا ٹکٹ کٹا کے جاپان پہنچو, کیونکہ وہ جو آپ کو کریں گے نا وہ تو ایسی کٹنگ کریں گے کہ آپ گھوڑے پہ سے محبت ہو جائے گی آپ کو. یار کیا گھوڑا کاٹا ہے انہوں نے. تو انتہا تو کوئی ہے ہی نہیں میرے بھائی. آگے سے آگے نکلو گے تو کوئی انتہا نہیں ہے. جتنی جیب اجازت دے رہی ہے بس ہماری ضرورت وہی ہے. یہ گورنمنٹ کے جو ڈاکٹرز ہیں یہ زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر یہاں بیٹھتے تھے, پیٹ کے اسپیشلسٹ, 3-4 سال پہلے نا مجھے پیٹ کی بیماری ہو گئی, ٹھیک ہی نہیں ہو کے دے رہا. میں ادھر گیا, ادھر فیس ان کی شاید ہوگی 1000 روپے یا 2000 یا 3000 کچھ ایسے فیس تھی. تو ایک دن رش تھا تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں بیٹھتا ہوں, ادھر آ جانا. میں وہاں چلا گیا تو ادھر 500 روپے فیس ہے. وہ غریبوں کا علاقہ تھا. ڈیفینس میں بیٹھو تو وہ 25,000 فیس ہوگی ان کی. سیم ڈاکٹر, میڈیسن بھی سیم, لوکیشن چینج ہونے سے کیا ہو رہا ہے. لیکن غریب آدمی کہے گا ابے ڈیفینس کے ڈاکٹر سے علاج کرانا چاہیے, وہ پھر زکات مانگے گا. مفتی صاحب وہ ڈیفینس میں ایک ڈاکٹر نے بڑا اچھا علاج. بھائی صاحب وہی ڈاکٹر گندے نالے پہ بیٹھے گا تو بلکہ 50 روپے میں علاج کرے گا آپ کا. تو جتنی اوقات ہے میرے بھائی, اپنی اوقات کے حساب سے انسان چلے. آج ایک صاحب آئے دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, کہنے لگے پیسے ہی نہیں ہے, شادی کرنے کا میرا ارادہ ہے دوسری. تو ان کا خیال تھا میں رو پڑوں گا گلے لگ کے, ہاں پیسے ہی نہیں ہے, شادی کا ارادہ ہے, یہ لے میری طرف سے پیسے لے. تو میں نے کہا بھائی غریب سے کر لو. تو اب چپ سے ہو گئے, وہ ابھی شاید دھیان میں بیٹھے ہوئے بھی ہوں, چپ سے ہو گئے بالکل ایک دم. بھائی جتنے پیسے ہیں اس حساب سے کر لو. غریب لڑکی کے حقوق کم ہوتے ہیں, کیونکہ اس کو آپ اگر انڈوں کا سالن بھی کسی دن کھلا لیا نا اپنے, وہ کہے گی ماشاء اللہ میرے گھر میں تو یہ بھی میسر نہیں تھا. تو اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ, اور جب خیال آئے کہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور میں جناب اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤں, میں تو پیچھے رہ جاؤں گا. کوئی نہیں پیچھے رہ جاؤ گے میرے بھائی. مر آ کے نا سب بکواس ہے, سب ختم ہو جائے گا. سب کیا ہو جائے گا, ختم. تو قبرستان جا کے دیکھ لیا کرو, بولا ابھی ادھر ہی آنا ہے تھوڑے دنوں میں. اور پھر یہ بھی تو دیکھو جو بڑے ڈاکٹروں سے یا بڑے ہسپتالوں میں علاج کراتے ہیں ان کی عمریں کتنی ہیں. ان کی بلکہ ڈاکٹر کی عمر اور مریض کی عمر سیم ہی ہوتی ہے. کوئی زیادہ فرق نہیں ہے کہ ڈاکٹر زیادہ زندہ رہ لیتے ہو اور ہم لوگ کم زندہ رہ لیتے ہوں. اب میری عمر کے جو ڈاکٹر ہیں, بڑے بڑے اسپیشلسٹ ہیں جو میری عمر کے ہیں, بہت سے ڈاکٹر مجھ سے صحت میں کم ہیں, حالانکہ ہم ڈاکٹر نہیں ہیں. تو یہ قدرت کی طرف سے ہے. اس لیے جتنی آپ کی جیب اجازت دے رہی ہے سر اٹھا کے جیو, بولو ہمیں ضرورت نہیں. کوئی پوچھے کیسے حالات, بہت اچھے حالات. بھائی کوئی ضرورت تو نہیں ہے, نہیں بھائی تو بتا تجھے کوئی ضرورت ہے یا نہیں, بول نہیں دینا ورنہ مانگے گا وہ. تو اس لیے میرے بھائی یہ پیدا کرو, اپنے چہروں پہ رونق لے کر آؤ. یہ ہر وقت جو لگتا ہے نا جیسے بے روزگاری کے ڈسے ہوئے ہو, یہ اچھا نہیں ہے. تو اللہ کو خوش آدمی پسند ہے, غم صرف اللہ چاہتے ہیں ایک لگاؤ, وہ آخرت کا غم. اس کے علاوہ کوئی غم پھلترو کی طرح چپکاؤ نہیں اپنے ساتھ. یہ بھی نہیں ہو رہا ہے, یہ بھی نہیں ہو رہا ہے, فلانا نہیں ہو رہا ہے, ڈمکانا نہیں ہو رہا. وہ سمجھتے ہیں نا اللہ خوش ہوتا ہے اور پبلک بھی خوش نہیں ہوتی ہے ایسے آدمی کو دیکھ کے. کہتے ہیں جب بھی آؤ ایسا لگتا ہے رو رہا ہے, یہ شکل ایسی بن جاتی ہے رونے والی. تو خوش مزاج لوگ سب کو پسند ہوتے ہیں. بیگم صاحبہ کو بھی چاہیے, گھر میں کچھ خواتین بھی بیان سن رہی ہیں, شوہر کے سامنے ایسے رو, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, آپ بہت اچھے میاں ہو, بہت کھلا رہے پلا رہے ہو, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہر وقت میاں کو یہ بھی نہیں کیا, آج یہ بھی نہیں کیا. بھائی جو کام کر دیا وہ دکھاؤ, آپ نے یہ بھی کر دیا, یہ بھی, یہ والا رہ گیا تھا, دوڑنے لانا بھول گئے تھے, یہ بھی لیتے آئیے گا. تو عورت اپنے شوہر کے سامنے ہر وقت منفی باتیں, شوہر بیوی کے سامنے ہر وقت الٹی باتیں, تم ایسی ہو, تم ایسی ہو, تمہارے اندر یہ خرابی, ہر آدمی نیگیٹو چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے اور نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کر رہا ہے. تو خوشیاں کہاں سے ملیں گی میرے بھائی, خوشیاں کہاں ملیں گی, غم ہی غم ہوں گے سوسائٹی میں. ہمارے حضرت بہت مالدار تھے, بہت مالدار.
ہم تو طلبہ تھے, ہماری جیب میں تو دھیلا نہیں ہوتا تھا, لسی کے پیسے ہوتے تھے, وہ میں جا کے پی کے آ جاتا تھا. لیکن ہمیں اپنے شیخ کو دیکھ کے کبھی دولت کی ہوس پیدا نہیں ہوئی کہ یار حضرت کی گھڑی, اس وقت کتنی مہنگی گھڑی پہنتے تھے وہ, اور گاڑی تو شہزادوں والی گاڑی رکھی ہوئی تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے ہمیں ان کو دیکھ کے کبھی ہوس نہیں ہوتی تھی, اور کبھی یہ بھی نہیں ہوتا تھا حضرت آپ کے پاس اتنے پیسے, میرے پاس آج لسی کے پیسے ختم ہوئے ہیں, کائنڈلی. ہمیں پتا تھا یہ کفر ہے حضرت کے ہاں, حضرت کی نظر میں یہ کیا ہے, کفر. کوئی بات نہیں, غریب ہو تو غریب ہو, بس غریبوں غربت میں انجوائے کرو. تو حضرت تو ہمیں دکھاتے بھی تھے بعض دفعہ, یہ ایسے فرماتے ہیں گھڑی پتہ ہے کتنے کی ہے. اس زمانے میں 60,000 کی, نہیں آئی سمجھ میں. 1980 میں حضرت نے خریدی تھی, کتنے کی, یہ نہیں ہے کہ چوری ہو جائے, یہ تو 5,000 کی ہے. 60,000 کی گھڑی خریدی تھی, پلاٹینم کی گھڑی تھی وہ, اس ٹائم کی ایکوریسی اور سوبر تھی, ایسے نہیں کہ اس میں ڈائمنڈ لگے ہوئے ہوں, یہ کچھ نہیں. پیسہ دیا تھا اللہ نے, گاڑی شہزادوں والی اتنی لمبی چوڑی گاڑی روڈ پہ چلتی تھی, پتہ چلتا تھا, اور ہم گاڑی میں حضرت کے بیٹھے بھی. لیکن مجال ہے, ہم نے حضرت سے کبھی کہا حضرت گاڑیوں میں گھوم رہے ہو تھوڑا سا, تو آج بوٹیاں تو مرغی جو پکی ہے اس میں گوشت تھوڑا زیادہ ڈلوا دیتے, صحیح ہے نا, کچھ بھی نہیں. کیونکہ ہمیں تربیت ایسی کی تھی کہ بھائی دوسرے کے پاس جتنا بھی پیسہ ہو تو آپ اپنے بارے میں اپنے آپ کو یہی سمجھو, اللہ نے مجھے جتنا دیا اتنا کسی کو بھی نہیں دیا. ایک واقعہ جلدی سے سنا دیتا ہوں تاکہ اور اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے. ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم تھا, اس کو ہو گیا کسی لڑکی سے عشق. آپ کہہ سکتے ہو مدرسے میں عشق کہاں سے چڑھ گیا, پہلے تو نہ فیس بک نہ ٹک ٹاک, وہ کہیں گیا ہوگا کہیں, یعنی مدرسے کے اندر کوئی لڑکی نہیں تھی, باہر کسی لڑکی سے عشق ہو گیا اس کو. اور گھننا اتنا تھا, اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا, پرانا واقعہ ہو گیا. گھننا اتنا تھا کہ لڑکی کے بھائی کا نمبر نکال لیا اس نے, لڑکی کے بھائی کا کانٹیکٹ نمبر کسی طریقے سے. اچھا وہ دور PTCL کا دور تھا, موبائل فون ابھی اس وقت اتنے عام ہوئے نہیں تھے. خیر جی, نمبر شمبر نکال کے گھر کا لڑکی کے بھائی سے رابطہ کیا اور وغیرہ وغیرہ. اب دونوں کے نا لڑکا لڑکی کی پرچی بازی شروع. پہلے پرچیوں پہ عشق معاشقے ہوتے تھے, پورا لکھ کے دینا پڑتا تھا باقاعدہ. تو وہ کہتے ہیں نا لیلا مجنو اس دور میں آ گئے, انہوں نے کہا بھائی اب ہم کبوتروں سے ہی دوبارہ کرتے ہیں, کبوتر ہی سے, یہ موبائل میں وہ مزہ نہیں ہے جو کبوتر گیری میں ہوتا تھا. تو ایک دن لیلا نے مجنو کو لیٹر بھیجا, کبوتر لے کے آیا, خالی لیٹر تھا. تو اس نے کبوتر پہ لکھ کے بولا یہ کیا ہے, اس نے جواب نہیں, مس کال تھی. تو اب اس طالب علم نے کیا کیا, اس کو ہو گیا کہیں معاشقہ, ینگ لڑکا تھا بالکل 22-23 سال کا. خیر جی معاشقہ ہو گیا, لڑکی بھی راضی, لڑکی کے گھر والے بھی راضی. کوئی ہوگا آنکھ مٹکا, اللہ معاف فرمائے, نوجوان آدمی تھا, خیر غلط چیز کو صحیح نہیں کہنا چاہیے, لیکن بہرحال وہ ایسا آنکھ مٹکا ہوا, لڑکا لڑکی دونوں راضی, لڑکی کے گھر والے بھی راضی ہو گئے. لیکن لڑکی کے گھر والے تھے مالدار, طالب علم تھا غریب, ان کے اسٹینڈرڈ کا نہیں تھا. اب اس کو چاہیے تھا روکھڑا. کیا چاہیے تھا, روکھڑا. یا تو ہوتا ہے کوئی آدمی قرض لے لیتا ہے کہ بھائی ابھی میرے پیسے, ابھی کمیٹی کھلنے والی, اگلے مہینے شادی آج آ گئی تو 1 مہینے کے لیے ادھار دے دو, وہ تو دوستی یاری میں چلتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی کوئی سورس آف انکم تو تھی نہیں کہ قرض لے لوں واپس لوٹا دوں, کچھ بھی نہیں. اس نے ایک سیٹھ تھے ہمارے مدرسے میں, عالم بھی تھے, سیٹھ بھی تھے, بڑے مالدار. ان سے بات کی جا کے, جی ایکچولی میری شادی ہونے والی ہے, پیسے ویسے ہیں نہیں, اتنی مشکل سے لڑکی راضی ہوئی ہے, آپ ذرا میرے لیے پیسوں کا انتظام کر دو, کچھ پیسے ویسے نہیں میرے پاس, اتنا مہر دینا ہے, ایک گھر بھر لینا ہے, رینٹ لینا ہے, فلانا لینا ہے, ڈمکانا لینا ہے. اچھا حضرت کو اس کے معاشقے کا پتہ چل گیا تھا پہلے ہی. حضرت نے اس کو بلا کے سمجھایا, دیکھو یہ نامناسب ہے, طالب علم پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. وہ کہتا تھا بس میں مجبور ہو گیا ہوں. 2-3 دفعہ کئی بار حضرت نے اس کو یہ بات سمجھائی, لیکن حضرت برداشت کر رہے تھے نا کہ نوجوان ہے, آرام آرام سے اس کو انسان کا بچہ بنائیں گے, بھائی تربیت کے لیے آیا ہے نا, اس لیے تھوڑی آیا ہے کہ وہ تو پھر کوئی حرام کام تو نہیں کر رہا, بال جا نکاح کی طرف ہی رہا ہے. تو حضرت بہت غصے میں تھے اس سے نا کہ یار تم کیا حرکت کر رہے ہو یہ, لیکن برداشت کر رہے تھے. جب حضرت کو پتا چلا نا کہ اس نے پیسے مانگے کسی سے, اسی وقت کک آؤٹ کیا اس کو, بولا برداشت, کہ تمہاری اوقات نہیں ہے اتنی اونچی جگہ شادی کرنے کی تو مت کرو بھائی. عشق معاشقہ بھی کرنا ہے تو اپنی اوقات دیکھ کے کرو نا, کیا خیال ہے. تم رہتے گندے نالے پہ ہو اور ڈیفینس کی کسی شہزادی پہ تم عاشق ہو گئے, اور اب ادھر ادھر بھیک مانگتے پھر رہے ہو کہ یار میں نے ایکچولی اور زکاتوں کی بھی مانگتے پھر رہے ہو, اور یہ تو بھائی یہ تو ہوس ہے. ایسے تو کسی کو بھی بیٹھے بیٹھے عشق ہو جائے. وہ ایک چوہا نے ہتھنی کو پرپوزل بھیجا, چوہا تھا, ہاتھی کی جو مادہ ہوتی ہے نا اس کو پرپوز کیا نا شادی کے لیے. تو ہتھنی کو آ گیا غصہ کہ ابے یار, ہتھنی نے بولا بے غیرت, تو اپنی اوقات دیکھ, تو اپنا قد دیکھ, کلر دیکھ اپنا, اور پرسنالٹی دیکھ, تجھے شرم نہیں آتی, مجھے پرپوز کر رہا ہے. تو چوہے نے بولا ان سب باتوں کو چھوڑ, کانفیڈنس دیکھ تو میرا, کانفیڈنس دیکھ. تو اس لڑکے کے پاس بھی کانفیڈنس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. حضرت کو غصہ آیا کہ اب بھکاری پن کیوں شروع کر دیا. تو حضرت نے ہم سب کو بلا کے کہا کہ اس کا یہ جرم جو غیر اخلاقی حرکت تھی یہ میں نے برداشت کر لی, لیکن یہ جو بھکاری پن دکھایا ہے نا یہ قابل برداشت نہیں, اس کو نکال دیا مدرسے سے. وہ اتنا رویا ہے, دروازے پہ پڑ گیا 3 دن, حضرت نے معاف نہیں کیا. فرمایا یہ ناقابل معافی جرم ہے کہ اللہ کے در کے علاوہ کسی اور در پہ سر جھکانا. اور ضرورت کیا, اپنے معشوقہ چاہیے, اپنی شادی بھی انسان کی ضرورت ہے, لیکن ہوس ہے نا, یہ آپ کا اسٹینڈرڈ ہے نہیں وہاں کا, اور آپ ستاروں پر کمندے ڈالنے کے لیے لوگوں سے کیا مانگ رہے ہو, پیسے مانگ رہے ہو. یہ بیماری آج ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہو گئی ہے, دینداروں میں بھی, کیونکہ اس کو جرم سمجھا ہی نہیں جاتا. نماز چھوڑنے کو جرم سمجھا جاتا ہے, روزہ چھوڑنے کو جرم سمجھا جاتا ہے, استغنا, سر اٹھا کے جینا, بھائی اسلام کے بہت بڑے حکام میں سے ایک حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو
جو بغیر ضرورت کے, حدیث کا مطلب یہی ہے, بھیک مانگتا ہے نا, قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. بھیک مانگنے والے کے چہرے پہ قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں ہم بھیک تھوڑی مانگتے ہیں. بھائی یہ جو کر رہی بھیک ہی تو ہے, اور کیا ہے, عیاشی کے لیے پیسے لینا. جہاں مجبوری ہو وہاں تو شریعت نے اجازت دی ہے. ہاں توکل کا تقاضا تو یہ کہ وہاں بھی نہ مانگو, لیکن وہ درجہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. لیکن جہاں پیٹ کا مسئلہ ہو, بھوک سے مر رہے ہو, مانگ سکتے ہو آپ. خدا نخواستہ خطرناک بیماری ہو گئی, پیسے نہیں ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ پیسے علاج کراؤں گا تو بچ جائے گا مریض, تو وہاں بھی ایک ضرورت سمجھ میں آتی ہے. لیکن شادیاں کرنے کے لیے آپ پیسے مانگنا شروع کر دو یار. اور شادی بھی یہ نہیں کہ چلو آپ کی عمر نکل رہی ہے, اب آپ کو زنا کا خطرہ ہے, تو بھی سمجھ میں آتا ہے. معشوقہ اسٹینڈرڈ آپ کا, سب کو تھوڑی اپنی معشوقائیں مل رہی ہیں, یہ تو بھیک ہی ہے, چاہے کوئی بھی لیبل لگاؤ. تو حضرت نے ایسا نکالا, فرمایا نہیں رکھوں گا, ساری زندگی کے کہا, اس نے میری محنت برباد کر دی ہے, اتنے سال سے بیان سن رہا ہے, اب تک کتنی بات سمجھ میں نہیں آئی اس کے, تو آگے کیا یہ کرے گا, یہ تو مولوی بنے گا, بھکاری بن کے ساری زندگی لوگوں کے سامنے کشکول لے کے ہاتھ پھیلائے گا. فرمایا ایسے بھکاریوں کو ہم نے مولوی نہیں بنانا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ حضرت کا یہ بھی کہنا تھا اگر یہ مولوی نہ ہوتا تو رکھ لیتا میں اس کو, کیونکہ بہت سارے دنیا میں فنڈر پڑے ہوئے, ایک اور فنڈر ہو گیا, لیکن مولوی بنے گا. آج اس کی یہ حالت ہے, اپنی معشوقہ کے حصول کے لیے بھیک مانگ رہا ہے, سیٹ سے پیسے مانگ رہا ہے, تو کل جب یہ مولوی بنے گا تو کیا اعتماد ہے اس کے اوپر کہ لوگوں سے کیا کچھ نہیں مانگے گا. یہ اسے ہمیں ترس آنے لگا تھا, رو رہا تھا ایسا گڑ گڑا کے, دروازے پہ بیٹھ گیا تھا مدرسے کے 3 دن تک. فرمایا بکواس ہے, اس کو نکالو یہاں سے. کہا کوئی اب اعتماد ختم. فرمایا اعتماد ایک دفعہ ختم ہوتا ہے, بحال ہونے میں صدیاں لگ جاتی ہیں, اس کے ختم منٹوں میں ہوتا ہے. کام ایسا کیوں کیا؟ تو یہ میں کیوں واقعات آپ سب کو سنا رہا ہوں, ٹوپیوں والوں, داڑیوں والوں, خاص طور پر تمہارے لیے, ٹھیک ہے نا. عزت کے ساتھ جینا سیکھو, ہوٹل میں جایا کرو, فری پھوکٹ میں مت کھایا کرو داڑھی دکھا کے, پیسے دو. ایک حرام خور نے میرے ساتھ یہ بھی کیا پنجاب میں. اب تو جب بھی کوئی ہوٹل میں فری میں کھانا کھلا رہا ہوتا ہے نا, تو میں ہوٹل والے کے کان میں جا کے بول دیتا ہوں کہ میں نے نہیں بولا تھا فری کا کھلاؤ, اس سے پیسے لو. ہوتا کیا ہے, مفتی طارق مسعود صاحب تشریف لا رہے ہیں, ہوٹل میں ان کی دعوت ہے, اور ان کے ساتھ 25 چمچوں کی بھی دعوت ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا, دل میں میں سوچ رہا ہوں یار ماشاءاللہ, دیسی مرغا مکھن میں پکا کے یہ بندہ کھلا رہا ہے, کتنا عظیم انسان ہے. میں اسے کہتا ہوں ارے نہیں نہیں اتنا خرچہ کیوں کریں, نہیں مفتی صاحب ہم آپ کا بیان سنتے ہیں, اتنا تو بنتا ہے نا. اور کمبخت نے ہوٹل سے رابطہ کیا ہوا ہے, ہوٹل کے مالک سے, کہ یار مفتی صاحب آ رہے ہیں, ان کا تھوڑا اکرام کر دو. کمبخت جب تو نے اسی سے اکرام کروانا ہے تو اسی سے فون کروانا, تو کیوں پھلتر کی طرف چپکا ہوا ہے بیچ میں. یہ ساری بدماشیاں کون کر رہے ہیں؟ ٹوپی اور داڑھی. ایک دفعہ ایسا ہی ہوا پنجاب میں, شہر کا نام لوں گا تو اس بے غیرت کو پتہ چل جائے گا میری بات ہو رہی ہے, حالانکہ پتہ ویسے بھی چل جائے گا اس کو انشاءاللہ, کیونکہ بے غیرت کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے, میری بات ہو رہی ہے, بے غیرتوں کو پتہ ہوتا ہے. اس نے کیا کیا, آرڈر دیا پنجاب کے کسی ہوٹل میں, میرا بیان تھا, تو بیان کے بعد کہا آپ کو میں دیسی مرغا کھلاؤں گا, اور مکھن کی کڑائی میں نا, مکھن میں پکا ہوگا دیسی مرغا. ہم چلو یار دیسی مرغا کون چھوڑتا ہے. ہم نے کہا بیان کے بعد بھوک بھی بہت ٹائٹ لگ رہی ہوتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. میں گیا ہوں تو 20-25 افراد بھی ساتھ میں. میں نے کہا سب سے پے کرنا ہوگا, سب نے بیٹھ کے کھا کے آ گئے, مرغا یہ وہ. پھر ہوٹل کے مالک نے سیلفیاں ویلفیاں سب کچھ. بعد میں پتا چلا ایک تھیلا اس کمبخت نے نہیں دیا ہے ہوٹل کے مالک کو, اور مالک کو یہ بتایا کہ مفتی صاحب تمہارے ہوٹل میں آنا چاہتے ہیں. اس کو بیچارہ کیسے مانگے گا مفتی صاحب سے پیسے, اور اس کو کیا پتا تھا کہ ایک کے بجائے 25 پھلترو اور بھی ساتھ میں آئیں گے. تو ان کو ہو سکتا ہے ان کمبختوں کو پتا ہو, یہ بھی تو ممکن ہے کہ ان کو نہ پتا ہو, وہ سمجھ رہے ہو کہ مفتی صاحب کی شاید کوئی ولیمہ رہ گیا تھا, وہ کر رہے ہیں اب. تو بھائی یہ کتنی بری بات ہے یار. میں جب آیا مجھے پتا چلا کہ یہ سب فری میں تھا. میں نے کہا اس ہوٹل کے مالک کا نمبر تلاش کرو کسی طریقے سے, اس کو میں فون کر کے کہوں کہ بھائی ہم مفت خورے نہیں ہیں, اس کے پیسے میں بھی بھجواتا ہوں آپ کے پاس. آپ نے اتنا 25 آدمیوں کا دیسی مرغا کا خرچہ کم ہوتا ہے کیا, اور وہ بھی مکھن میں اس کو جو ہے نا پکا کے کھلا رہے ہو تم. تو یہ حرکت بھی کس نے کی تھی؟ داڑھی والے نے. تو میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی داڑھی والے برے ہوتے ہیں, لیکن برے لوگ بھی داڑیاں رکھ لیتے ہیں. بہت گھٹیا حرکت ہے, بہت نیچ حرکت ہے. تو استغنا کے ساتھ سر اٹھا کے جیو, نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. میرے جب باہر ملکوں میں سفر ہوئے تو بہت اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں. تو ایک سے ایگریمنٹ ہوا ہم آپ کو بلائیں گے اور اتنے پیسے ہمارے, اتنے پیسے آپ کے. میں نے کہا نہیں آؤں گا. کسی نے کہا پھر آپ اس ملک میں جا نہیں سکتے. میں نے کہا انڈا موڈ از دی بیسٹ, نہ جائیں ہم کسی دنیا کے کسی ملک میں. بے غیرتی کے ساتھ دنیا میں گھومنا یہ کون سا کمال ہے. بیٹھے رہو, ہمیں یہاں انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. کوئی کمی ہے ہمارے پاس یہاں پہ بھائی؟ نہیں جائیں گے امریکہ, نہیں جائیں گے کینیڈا, نہیں جائیں گے جاپان, نہیں جائیں گے سوئٹزرلینڈ, کیا کرنا ہے؟ یورپ کے جتنے ملکوں میں گیا ہوں بھائی, نہیں جائیں گے ہم. نہیں گئے ہوتے تو کیا ہو جاتا. اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں بچے ہیں, گھر والے ہیں, صبح مرغی انڈا دیتی ہیں, اور وہ انڈا دیسی انڈے کا اپنا مزہ, پھر چوزوں میں بٹھانے کا. ہماری لائف کی یہاں بہت اچھی گزر رہی ہے بھائی. تو اگر عزت کے ساتھ چلے جائیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں جائیں تو کوئی قیامت. ایک صاحب آئے, کہنے لگے وہ زکوٰۃ سے نا, اصل میں ایکچولی میں اپنے بچے کو امریکہ میں یونیورسٹی میں بھیجنا چاہتا ہوں ڈاکٹر بنانے کے لیے, سب زکوٰۃ کے پیسے چاہیے مجھے, آپ کے تو اتنے جاننے والے ہیں. میں نے کہا کیوں بھائی, یہاں کھانے کو روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس, تم اپنے بچے کو بھیج رہے ہو ہائی ایجوکیشن کے لیے امریکہ, اس کے لیے بھیک مانگ رہے ہو. کہہ رہے نہیں, کیا سوسائٹی میں جب ڈاکٹرز اچھے ریلائبل ڈاکٹرز نہیں ہوں گے تو ملک ترقی کیسے کرے گا. میں نے کہا کر لے گا, آپ اس کی ٹینشن نہ لیں. کہہ رہے نہیں یہ بھی تو ایک ضرورت ہے نا سوسائٹی کی, یہ بھی تو ضرورت ہے بچوں کی ایجوکیشن. میں نے کہا بالکل ضرورت نہیں ہے, اپنے خرچے پہ ہو تو بہت اچھا ہے, نہیں ہو ادھر بٹھاؤ. کہہ رہے پھر میرا بچہ تو نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا ٹماٹر بیچے, ریڑھی لگائے یہاں پہ. میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کے بچے کو زکوٰۃ کے پیسوں سے ریڑھی 2 دلوا سکتا ہوں, اور پہلی دفعہ میں ٹماٹر بھی دلوا سکتا ہوں زکوٰۃ کے پیسوں سے. پہلی دفعہ میں زکوٰۃ دوں گا اس کو, ٹماٹر لا کے اس کی ریڑھی لگا دوں گا, اس کے بعد اس نے اپنا خرچہ اس ٹماٹر سے نکال لیں. کہہ رہے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ کہنا آسان ہے مفتی صاحب, کر کے دیکھو پتہ چلے گا. میں نے کہا کرنا یقیناً مشکل ہے,
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زکاتوں سے امریکہ میں ایجوکیشن کے لیے جانا شروع کر دو, یہ نہیں ہوتا. تو جب ایک دو دفعہ مشکل لگے گا اس کے بعد مزہ آنا شروع ہو جائے گا. ٹماٹر اتنے روپے کلو, ٹھیک ہے نا, اتنے روپے کلو. یہ ٹماٹر والے ڈپریشن میں تھوڑی ہوتے ہیں, یہ زیادہ خوشیوں کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو دنیا کو جب تک مسافر خانہ نہیں سمجھو گے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اور جو میری گاڑیاں دیکھ کے جو لوگ جل رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ مولوی کہتے ہیں پیسہ مت رکھو اور خود گھوم رہے ہوتے ہیں, اصل میں وہ بھی بیچارے حب دنیا کے مریض ہوتے ہیں, جل رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو گیا, واٹس گوئنگ آن. تو دنیا کی محبت جب ختم ہو جاتی ہے تو کسی کا پیسہ دیکھ کے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اور ہو تو خوشی ہوتی ہے. چلو یار, ہم اپنے شیخ کو دیکھتے تھے, اتنی اللہ نے دولت دی ان کو, ہمیں تو کوئی جیلسی نہیں ہوتی تھی, اور ہم دال کھاتے تھے روزانہ. مدرسے میں کیا کھاتے تھے ہم؟ دال, ڈیلی دال. تو ہمیں یہ نہیں تھا کہ اب ہمارے حضرت کی خوراک بہت ٹائٹ تھی, اپنے پیسوں سے تھی نا, مدرسے کے پیسوں سے نہیں تھی, زمینوں کی آمدن آتی تھی, کھاتے تھے. صبح حضرت کا ناشتہ ہوتا تھا 2 ہاف فرائی انڈے, ہاف بوائل انڈے, سیب لازمی, جب سیب کا موسم ختم ہوتا ٹورنٹو سے سیب آتے تھے ان کے لیے, اور بادام اور یہ بھنے ہوئے چنے, یہ لازمی ان کی خوراک کا حصہ. پھر شہد, اور پھر رات کو بھی اکثر پروٹین والی چیزیں کھاتے تھے, چکن وغیرہ, اور بہت بہت خاندانی خوراک تھی حضرت کی, اور بڑے اسٹینڈرڈ کی خوراک تھی. ہم کیا کھاتے تھے مدرسے میں؟ ڈیلی دال. ایک دن گوشت بنتا تھا مرغی کا, اس میں بھی ایک دفعہ طلبہ کی بوٹیوں پہ لڑائی ہوئی تو 40 دن کے لیے بوٹیاں بند, یہ خالی شوربہ پڑے گا. حقیقت. اب بتاؤ ہمیں غصہ نہیں آئے گا؟ حضرت آپ تو یہ کھا رہے ہو اور ہمیں یہ, تو حضرت کیا کر, کوئی بات نہیں بھائی, جتنا اللہ نے دیا کھاؤ, تو مجھے جو اللہ نے دیا تو میں اس حساب سے کھاؤں گا. کبھی میرا موڈ ہوا تو تمہیں بھی کھلا دوں گا, کبھی حضرت دعوت بھی کر دیتے تھے. تو یہ مزاج بنائے گا بھائی, دوسرے کی دولت تو اس کے لیے, تمہارے لیے تھوڑی ہے. اب یہ نہیں کہ حضرت کنجوس تھے, نا 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 نا, کنجوس نہیں تھے حضرت, صرف خوراک پہ ٹائٹ خرچ کرتے تھے, باقی دولت کی ڈھیر لگے ہوئے ہم نے حضرت کے سامنے دیکھے ہیں. اپنا مہینے کا خرچہ نکالا, سیب انڈے منڈے یہ خرچہ نکالا, سارا فی سبیل اللہ صدقہ. سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ سارا انہوں نے صدقہ کرنا ہے تو اپنے طلبہ کو ہی کھلا دیں؟ نہ بھائی نہ. تم کو اگر مفت میں مرغوں کی عادت پڑ گئی نا تو ساری زندگی تمہیں مرغا چاہیے. عادتیں تھوڑی خراب کرنی ہے, جو ہے اوقات اس کے حساب سے کھاؤ. تمہاری اوقات دال والی, کیا کھاؤ گے تم؟ دال. یہ سمجھا. اور جو ہمارے یہاں مالدار طلبہ تھے ان کے گھر سے بڑے بڑے کھانے آتے تھے. ایک دفعہ کیا ہوا, واقعات سے واقعات یاد آ رہے ہیں لیکن یہ سارے سبق آموز ہیں. ایک میمن طالب علم تھے, وہ بڑے مالدار سیٹ کے بچے, ان کے گھر سے کھانا آتا تھا. وہ کھانے کا جب ٹفن کھلتا تھا نا تو خوشبو ہی سبحان اللہ, ایسی کڑائی مرغیاں اور کیا کیا ہوتا تھا. اب جو ایک دو لالچی طلبہ تھے نا, ان کے جب خوشبو آتی تھی نا ان کو, تو وہ تھوڑا کھسکتے ان کے دسترخوان کے قریب چلے جاتے تھے. اچھا, ہمیں حضرت نے سمجھایا ہوا تھا بھائی یہ اچھا کھا رہا ہے تو کھانے دو. ہم دال کھا رہے ہوتے تھے اور ان کے وہ مرغا ہمارے سامنے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے تھے. ہمیں ذرا بھی کبھی دل نہیں کیا کہ ایک نوالا ہم یہاں سے پکڑ لیں. بھائی وہ مالدار باپ کا بچہ ہے, کھانے دو یار. اچھا, ہم یہ دال کھا رہے تھے نا, یہ بھی میں فری میں نہیں کھا رہا تھا, ہمارے والد صاحب پیسے دے رہے تھے کہ بھائی چلو منتھلی دو, لیکن اس اسٹینڈرڈ کے مالدار ہم نہیں تھے جیسے وہ تھے. تو اب کیا ہے کہ وہ مرغا کھا رہے ہیں اسی دسترخوان پہ, ہم نے تو کبھی نوالا بھی نہیں لے رہے کہ بھائی ان کا ہے کھاؤ یار, نہ کبھی لالچ. حضرت نے سمجھا ایسا دیا تھا کہ بھائی جو جس کا ہے اس کو کھانے دو. اب ایک دو نئے طلبہ آئے تو ان کو نا کھسکتے ہوئے نا گھننے بن کے 2 نوالے یہاں سے لیا. وہ بیچارہ مربت میں پوچھ لیتا تھا کہ چلیں آپ کھا لیں, اس نے تو کھا لیا. اب اس کا کھانا ہی آدھا ہو جاتا تھا, یا تو وہ کھانا ڈبل منگوائے. تو انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اب مجھے شرم آ رہی ہوتی ہے, یہ طلبہ دال کھا رہے ہیں, میں یہاں بیٹھ کے مرغا کھا رہا ہوں, تو یا تو میں بھی دال کھاؤں, اب مجھے عادت نہیں ہے, لینڈ لارڈ کا بیٹا دال کی عادت اس کو نہیں ہوتی, یا پھر میں گھر سے زیادہ کھانا منگواؤں. انہوں نے فرمایا قطعاً نہیں, گھر سے آپ کو زیادہ کھانا منگوانے کی اجازت بولو نہیں. یہ ہے تربیت جو آپ کو بتا رہا ہوں. دنیا دار آدمی کیا کہیں گے, بھائی تو مرغا کھا رہا ہے تو سب کو مرغے کھلا. ٹھیک ہے, سیٹھ میں یہی جذبہ ہونا چاہیے, لیکن غریب میں یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے. غریب میں بھائی تو مرغا کھا رہا ہے, تیری مرغے کی استطاعت ہے, ہماری دال کی استطاعت ہے, ہم دال ہی کو مرغا سمجھ کے کھائیں گے. تو حضرت کے پیش نظر طلبہ کی تربیت کرنا بھی تھی. تو حضرت نے فرمایا آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے, آپ ایک آدمی کا کھانا منگواؤ اور وہی کھاؤ, اور جو آپ کے ساتھ کھانے لگے اس کو صاف منع کر دو, یہ میرے گھر سے آیا, آپ کے لیے یہ نہیں آیا, تاکہ ان کو بھکاری پن کی عادت بولو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. میرے اس کلپ پہ بھی بہت سے لوگ اعتراض کریں گے کہ جب غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے تھے تو تمہیں مرغا کھانے کی ضرورت کیا ہے. بھائی دنیا میں اسی طرح مالدار امیر سب اکٹھے ہی رہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ مالدار اپنے لیے الگ کمرہ بنا کے وہاں چپ چپ کے کھایا کرے, اور بھائی سب اکٹھے کھا رہے ہوتے ہیں. غریب کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. جتنا اللہ نے تمہیں دیا تم اس میں انجوائے کرو نا. تم اس کے برتن پہ, اس کی پلیٹ پہ گھور کے دیکھ کیوں رہے, تو کیوں دیکھ رہا ہے بھائی تو اس کے برتن میں گھور کے. تو ہمیں تو کبھی بھی نہیں ہوا. وہ کئی دفعہ کہتے بھی تھے آپ کھائیں, نہیں بھائی آپ کھائیں یار, آپ کھائیں. جب بہت زیادہ کبھی بعض دفعہ وہ خود ہی دعوت کر لیتے تھے. دعوت تو پھر ٹھیک ہے, دعوت کرتے تھے پھر تو پھوڑ پھاڑتے تھے طبیعت سے کہ آج میری طرف سے سب طلبہ کی دعوت ہے. جب دعوت ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو بھائی وہ اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے سونے کے نوالے کھائے اور آپ کوئلے کھا رہے ہو. تو اگر آپ کے دل میں لالچ آ رہی ہے نا کہ یہ سونے کا نوالا مجھے دے, آپ برے ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو. آپ لوگ تربیت کے لیے آتے ہو نا, اصلاح کے لیے, تو بھائی اصلاح میں تو پھر یہی باتیں ہوتی ہیں, اور یہ سب باتیں میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں کہ میں نہ بگڑ جاؤں. تو کسی کے پیسے پہ نظر مت رکھو. کوئی جہازوں میں گھوم رہا ہے, کوئی ہیلی کاپٹر میں گھوم رہا ہے, کوئی سونے کے نوالے کھا رہا ہے, کوئی مرغے پھوڑ رہا ہے. آپ کو جو اللہ نے 5 گٹکا دیا ہے نا اسی پہ کیا کرو, وہ بہت الگ.